گرامی قدر عزت مآب معزز ناظرین حاضرین اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ ہمارے گھروں کے اندر شیطانی اثرات کا جو تسلط ہے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ شیاطین وہ انسان کے دشمن ہیں اور وہ انسان کو اس کی ولادت کے لمحے سے لے کر اس کے قبر میں اتر جانے تک کوئی لمحہ وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، جن میں وہ انسان کو گمراہ کرنے کی، گنہگار کرنے کی، اس کو ایذا اور تکلیف دینے کی اپنی کوشش اور سعی مسلسل نہ کرتے۔ اب ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، شیاطین کے شر سے محفوظ رہنا ہے، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ہے، ان کے طور طریقے، روش اور رویے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو چیزیں شیطان کو، شیاطین کے چیلوں کو پسند ہیں، ان سے ہمیں باز رہنا ہے، اور جو چیزیں رحمان کو پسند ہیں ان کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ چند چیزوں کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا تھا، میں اختصار کے ساتھ یاد دہانی کے لیے انہیں دہرائے دیتا ہوں۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہ پڑھی جائے تو اس وقت شیاطین گھروں کے اندر اپنی شرارتیں وہ لازماً کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا نہ پڑھی جائے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید کا باقاعدہ اہتمام نہ ہوتا، وہ گھر قبرستان ہے، وہاں پر آسیب زدہ چیزوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ذکر نہ کیا جاتا ہو، خواتین و حضرات، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، اس کو نہ پڑھتے ہوں، نہ بلند کرتے ہوں، اذکار نہ کرتے ہوں، صبح و شام کے وظائف اور اذکار کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، تو وہاں پر بھی شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اگر سارے کریں گے تو مکمل گھر صاف اور پاک رہے گا۔ کوئی ایک آدھ کرتا ہے، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، ایک بندہ اگر اہتمام کرتا اور 4 نہیں کرتے تو پھر ان 4 کی جو نحوست ہے
وہ یقیناً اس ایک کے اوپر غالب آئے گی. شیاطین وہاں پہ اپنا کام دکھا سکتے ہیں. اسی طرح جس گھر کے اندر نفل نماز کا اہتمام نہ ہوتا ہو، نفل نماز کا اہتمام بالخصوص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرائض تو چلو ضرورت اور مجبوری کے وہ گھر میں خواتین جتنا سا بھی اہتمام ہے وہ کرتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک کوتاہی باقی رہ جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر والدہ نے، گھر کی ذمہ دار جو بھی خاتون ہیں، انہوں نے نماز کی ادائیگی نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، تو ان ایام کے اندر بھی وہ اپنی باقاعدہ روٹین اور اپنے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیں. اس کے دو فوائد اور دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب گھر کی ذمہ دار بڑی خواتین اپنے وقت پہ وہ اٹھیں گی، اگرچہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، باوجود اس کے جب وہ خود اٹھیں گی تو بچوں کو، بچیوں کو اٹھانا اور ان کو کہنا آسان ہے، اور وہ یقیناً وہ اٹھیں گے. لیکن اگر والدہ، اگرچہ شرعاً اس کی مجبوری ہے، شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے، وہ نہیں اٹھے گی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر بستر میں لیٹے ہوئے بچوں کو اور بچیوں کو آواز دی جائے کہ اٹھو بیٹا نماز پڑھو، اور والدہ لیٹی ہوئی ہو، بچوں کو تو نہیں پتا کہ گھر کی ذمہ دار جو خاتون ہیں، جو ہمیں بڑی ہیں، ہماری والدہ ہیں، یا جو بھی ہمیں آواز دے رہی ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، شرعاً ان کے لیے جواز ہے یا نہیں ہے. بادہ انہوں نے تو یہی سوچنا، آپ پہ اٹھ کے نماز پڑھتے رہے انسانوں نہیں جاتے. وہ بچے کبھی بھی فرما بردار نہیں بنے، بات مانیں گے نہیں اٹھیں گے. تو لہذا نماز اگرچہ نہیں بھی پڑھنی، ایسی صورت میں بھی خواتین اٹھیں، بچوں کو اٹھائیں، ان کو نماز، ان کو اذکار، ان کو معاملات. نماز نہیں پڑھنی کوئی حرج نہیں، اذکار تو کرنے ہیں، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، اٹھ کے کر لیں. جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں وہ کرتے ہیں، نماز کے بعد والے وہ اذکار کر لیں. اس کے علاوہ اپنے تحفظاتی اذکار پڑھنے کے اندر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یا کم از کم بر وقت اٹھنے سے ان شیطانی اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جو اثرات لیٹے رہنے سے شیطان کو فائدہ دیتے ہیں. یہ اہم بات ہے سمجھنے والی. ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، فجر کے ٹائم اٹھا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے، اس کے کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے. شیطان اس کو اپنا واش روم سمجھتا ہے، وہ اس کو اتنا غلیظ سمجھتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے واش روم کرتا ہے اور اس کو وہ سنائے رکھتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب جس خاتون نے نماز نہیں بھی پڑھی وہ کم از کم اٹھے گی تو شیطان کی اس شرارت سے محفوظ ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر نہیں اٹھے گی تو پھر
شیطان آپ کے کان میں پیشاب کرے گا. تو اس لیے بھی اٹھنا ضروری ہے اور اہم ہے. اس کے علاوہ ایسی صورت جب انسان اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نہ انسان کی گدی میں، وہ گدی میں رات کو نہ 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، سستی کی، کاہلی کی اور اس کو پریشان کرنے کے حوالے سے وہ گرہیں لگاتا ہے. جب صبح انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. فَقَانَ نَشِيطًا، وہ بالکل ہوشیار، نشیط، بیدار، چست، صحت مند، بالکل اس کے اندر کوئی سستی اور بیماری اور کمزوری اور کاہلی کے اثرات باقی نہیں رہتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ صرف اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا. تیسری چیز، شیطان انسان کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. یہاں پہ آ کے، یہ اس کا بیڈ روم ہے، یہاں پہ آ کے وہ رات گزارتا ہے. یبیت علی خیشومہ، وہ رات گزارتا ہے یہاں پہ. اب سارا ورک وہ یہیں پہ کر رہا ہے، ادھر گرے لگا رہا ہے، ادھر ڈیوٹی دے رہا ہے، ادھر وہ رات گزارتا ہے اور صبح اٹھ کے ادھر پیشاب کر دیتا ہے. سارا کام ادھر ہی کر رہا ہے. یہیں پہ انسان کو دبوچتا ہے. بہت دفعہ یہ شکوہ اور شکایت اور اپنی بیماری کا اظہار کرتے ہوئے احباب ملتے ہیں کہ جی ہم صبح یا کسی بھی وقت ہم سو کے اٹھتے ہیں نا تو ہم حشاش بشاش نہیں ہوتے. ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سوئے ہی نہیں. تھکاوٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے، سر میں درد بھی اسی طرح ہوتا ہے، کھنچاؤ بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے. پوری رات سونے کا، آرام کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. فوائد نہیں نظر آتے. فوائد کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ اس بیماری کا یا اس وہم کا یا اس پریشانی کا یہ ازالہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیجیے. اور یہ شکوہ بہت لوگ کرتے ہیں. جب ہم رات کے وقت سوتے ہوئے وضو بنا کے نہیں سوتے، آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سیکیورٹی گارڈ لے کر نہیں سوتے، بغیر سیکیورٹی گارڈ کے سو جائیں. اب گارڈ موجود نہیں ہے، شیطان کو موقع ہے کہ وہ کھلم کھلا پوری رات اپنی شرارتیں وہ کر سکتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، وہ معافی نہیں دیتا. آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارڈ مل جائے گا جو شیطان کو قریب نہیں پھٹکنے دے گا. جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو پھر وہ آپ کے آرام میں خلل نہیں پیدا کر سکتا. آپ جب صبح اٹھیں گے تو حشاش بشاش بالکل توانا ہوں گے، آپ کے اندر سستی، کاہلی اور شیطانی اثرات موجود نہیں ہوں گے. لیکن جب رات شیطان نے ساتھ گزاری ہوگی تو پھر وہ اثرات باقی رہیں گے. وہ آپ کے اندر نشاطی وہ نہیں آنے دے گا، سستی رکھے گا، کاہلی رکھے گا.
اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہمارے ساتھ ایک گارڈ کی صورت میں موجود ہوگا تو یقیناً وہ پوری رات شیطان کو دور رکھے گا، انسان آرام سے سکون سے سوئے گا اور پھر کسی قسم کے پراگندہ خیالات اور خواب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہمارا عرفی ایک مرض اس وقت، اس کو آپ ڈپریشن کی صورت کہہ لیں، اس کو آپ ٹینشن کی صورت کہہ لیں، اس کو آپ اینزائٹی کی شکل کہہ لیں، کسی بھی صورت میں انہی پریشانیوں اور آلام اور ٹینشنوں اور مصائب کے اندر بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا بھول گئے، وضو کیا نہیں، جب رات ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے، شیطان آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو الٹے الٹے خیالات ڈالتا ہے، کبھی اس کو اٹھا کے کہتا ہے ہاں بے تو پہاڑ تو یہ تھلے ڈگدا پہ، کبھی اس کو کہتا ہے 4 5 7 منزلہ دی بلڈنگ ہے، اٹھا کے اس کو اس طرح نیچے پھینک دیتا ہے، وہ کہتا ہے مار گیا، کبھی کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح جناب ہوا کے اندر میں اٹھتا چلا جا رہا ہوں، ابھی گرا اور ابھی گرا، یعنی یہ سب ڈراؤنی چیزیں، کبھی کسی سانپ کی شکل میں، کبھی کسی بچھو کی شکل میں، کبھی چھپکلیوں کی شکل میں۔ اب یہ سارا کچھ کون کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان۔ وہ مسلمان کے بالخصوص آرام کے اندر وہ خلل لے کے آتا ہے، اس کو یہ رت جگہ کے اندر رکھتا ہے، کبھی اٹھ گیا، کبھی سو گیا، پھر آنکھ لگی، پھر ڈرونا خواب آ گیا، خیال آتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ اس کو دوبارہ نیند ہی نہیں آتی۔ اچھا، اس کو کوئی ڈپریشن کہہ دیتا ہے، کوئی انزائٹی کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو جناب ٹینشن کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بیماری ہے جو شیطان کی طرف سے لگی۔ کوئی بھی ڈپریشن کا مریض ہے، اینزائٹی کا مریض ہے، اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ دعائیں کارڈ میں نے چھپوا کے آپ کو دے دی ہیں، جس صاحب کے پاس نہیں ہے وہ لے سکتا ہے، وہ دعائیں کارڈ خود پڑھ سکے تو سب سے بہتر ہے، مریض خود پڑھے تو سب سے بہتر ہے، اس کے گھر والے پڑھ کے اس کو دم کریں یہ اس سے بہتر ہے۔ اگر بالفرض ایسی صورت نہ بنے تو بفضل اللہ تعالی الحمدللہ یہاں سے بیٹھے اللہ کی توفیق سے، ابھی غالباً ایک ماہ نہیں ہوا، ایک انگلینڈ کی ایک مریضہ تھی، اینگزائٹی کی اتنی بڑی مریض تھی کہ فجر سے لے کر عشاء تک، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، بالکل جواب دے دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کا کام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ مریضہ کیسی ہے، کوئی اس کو اب میڈیسن نہیں دے رہے تھے، اب گھر والے پریشان ہیں، سارا دن ایک مریض ایک عجیب کیفیت میں رہے، اینزائٹی کا مریض، ٹینشن کا مریض کیسا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، وہ نہ خود سکون کرتا نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ رب العالمین کے فضل اور توفیق کے ساتھ غالباً 5 یا 6 دم مکمل ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اب سارے معاملات ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ چیز کیا ہے کہ یہ کوئی انزائٹی، یہ جو ڈپریشن، یہ کوئی ٹینشن، یہ جتنے بھی مسائل اور مصائب اور یہ ساری بیماریاں جو ہے نا، ان سب کے پیچھے مرکز اور محور ایک خبیث شیطان ہے۔ اس سے تحفظ کے لیے اپنے اذکار، اوراد، اپنے وظائف یہ مکمل کر لے، بفضل اللہ تعالی کوئی شیطان وہ اپنا اثر نہیں کر سکے گا۔ جب شیطان اپنا کام نہیں کرے گا تو انزائٹی، کوئی ڈپریشن، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور آج کے دور کا یہ بڑھتا ہوا سب سے بڑا مرض ہے،
نیورو سرجن لاکھوں روپے کما رہے ہیں جھوٹ بول بول کے، معذرت کے ساتھ جھوٹ بول بول کے نیورو سرجن لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں آپ کی جیبوں سے. ہے کیا؟ علاج پھر بھی نہیں ہوتا، الٹا دوائیں کھلا کھلا کے، میڈیسنز دے دے کے مریض کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں مزید. حالانکہ اس کا واحد علاج ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون کب ملتا ہے؟ ٹینشنیں کب ختم ہوتی ہیں؟ اینزائٹی کب ختم ہوتی ہے؟ ذہن سکون کب پاتا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ کے حصار میں آ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، سب کچھ ختم بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ. کچھ باقی نہیں رہتا، صرف اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دیں. میں اکثر یہ واقعہ پیش کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے صاحب ہیں، معالج ہے روحانی. وہ کہتے ہیں میں ایک مریضہ کا علاج کر رہا تھا، اس میں ایک جن تھا اور وہ بہت شدید قسم کا ایذا دینے والا اور خبیث قسم کا جن تھا. میں علاج کر رہا ہوں، اس کا شوہر اس کا پاس بیٹھا ہے، تو وہ جن کہتا ہے کہ میں اس خاتون سے نکل کے نا اس کے شوہر میں داخل ہو جاؤں، چھوڑوں گا نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس خاتون کو چھوڑ دینا چاہیے تو اسے چھوڑ دوں گا. اور کہاں چلا جاؤں گا؟ اس کی شوہر. شوہر بیچارہ علاج کروا کے تھکا ہوا تھا، مصیبت کا مارا ہوا تھا. انہیں کیا ادھی جان چھڑ، تیری مہربانی میرے سے آ جانا. عامل نے کہا چلو ایسے کر کے دیکھو، ایک دفعہ اس کی جان تو چھوڑو گا. وہ جن اس خاتون سے نکل کے جیسے اس مرد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا تو چلانے لگا، شور مچانے لگا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو، شور مچانے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس صاحب نے صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تسبیح اس نے 100 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے. جو بندہ فجر کے ٹائم، صبح کے ٹائم یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر کوئی جن کبھی داخل نہیں ہو سکتا شام تک. رات کو پڑھ لے تو صبح تک داخل نہیں ہو سکتا. ادھر سے جانے کا وہ وعدہ کر چکا، آگے وہ جا نہیں سکا، لہذا راستہ کیا تھا؟ گھر جانے کا. اب یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان اذکار اور اوراد کے اندر، میں ان کے فضائل بھی بیان کر رہا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں ملتی ہیں. وہ سب الگ، جو اجر ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ الگ. میں صرف ابھی آپ کو فوائد بتا رہا ہوں، فضائل نہیں بتا رہا، نیکیاں نہیں بتا رہا. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا نیکیاں دے چکر چلایا مولویاں نے، بس آ کرو گے تاں بھی نیکی ملے گی، آ کرو گے تاں بھی نیکی ملے گی. میں آپ کو آپ کے سامنے جو دنیاوی فوائد ہیں نا میں وہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم دنیاوی فوائد جلدی دیکھتے ہیں نا، جلدی اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دنیاوی فوائد آپ کے سامنے مثال دے کے رکھا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ، اس میں اگر اس نے صبح تسبیح پڑھی ہے شام تک اس میں جادو اور جنات اثر کر سکتے. تو جادو اور جنات کا مریض ظاہر ہے وہ ہر وقت مرض میں نہیں ہوتا، ہر وقت مرض میں نہیں ہوتا. جب وہ خالی وقت میں ہو، جب اس کے اوپر مرض کا، آسیب کا، اس جادو جنات کا حملہ نہیں ہے، وہ دورہ نہیں پڑا ہوا، وہ عام حالت میں ہے، تو اس وقت بیٹھ کے اس کو اذکار پڑھائیں.
اگر وہ اذکار پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جنات شیاطین سب اپنے راہ لے لیں گے، وہاں پہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ معالجین کے پاس لمبے لمبے چوڑے چوڑے جا کے وظیفے اور چلے اور یہ بکرے اور چھترے اور لمبے چوڑے جناب اخراجات اور معاملات اور فضولیات اور بکواسات، خدا را ان سے بچ جائے، خود کرے، اپنے مریض کا علاج خود کرے، اپنے گھر کو شیطان سے پاک اور صاف خود کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بیٹھے کوئی بہاولپور جا رہا ہے جی، کوئی جناب کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کہتے بات میں چل رہی ہے علاج کرا جا رہا ہے، وہ کہتا چل ٹھیک ہے نہیں دوروں آیا ہے خرچہ تو کر کے آئے لہا 20,000 روپے میں بھی پڑھانا تو فلانا کام کرنا بڑا اوکھا کام ہے، تو اٹھا علاج ہوئے نہ ہوئے ادا تک ہو گیا ادا سارا کیا بچے، خدا را بچے ان معالجین سے۔ میں انشاءاللہ یہ لاسٹ کی 5 منٹ کے اندر معالجین کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ذکر کروں گا کہ کیسے معالج سے آپ علاج کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطان کہاں کہاں آ کے مداخلت کرتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، حضرت صاحب ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پنگا کرتے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، اور اسی طرح میں نے جو پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے کھانا، جو آج کل کے ہمارے ینگسٹرز کی ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ اسی طرح رات سوتے وقت ذکر نہیں کیا، رات جب داخل ہو جائے تو اس وقت اپنے دروازے اور کھڑکیاں خاص طور پہ جو بیرونی ہیں، بیرونی دروازے اور کھڑکیاں یہ لازمی بند کر لینے چاہیے، شیاطین گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ جب سورج کے غروب کا وقت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شیاطین اور ان کے وہ جتنے چیلے چانٹے ہوتے ہیں نا، وہ بازاروں میں اور گلیوں میں اور چوکوں میں اور چورستوں میں اس طرح پھیل جاتے ہیں۔ اس وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک کے رکھو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک کے رکھو، کیونکہ اس وقت گلیوں میں رستوں میں کون ہے؟ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کے چیلے چانٹے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ایذا پہنچائیں گے۔ پھر آپ کا بچہ رات کو ڈرے گا بھی، پوری رات روئے گا بھی۔ اس لیے جب سورج کے غروب کا وقت ہو، یعنی اذان مغرب سے کچھ پہلے سے لے کر، اذان مغرب سے کچھ پہلے سے 10 منٹ پہلے کر لیں آپ، پہلے سے لے کر سورج کے صحیح طرح غروب، ٹکی غروب ہونے تک، یعنی آپ وقت عشاء جب تک داخل نہ ہو جائے، یہ ٹائم اپنے بچوں کو انتہائی سیکیور کرنے کا ٹائم ہے، انتہائی سیکیور کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت میں چھوٹے بچوں کو گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، وہ اس بات سے، یہ بات ان کو بھی سمجھانی چاہیے، بچوں کو بھی سمجھائیں آہستہ آہستہ، اور خود اس کے اوپر عمل کریں، اس وقت کے اندر ان کو لے کے باہر نہ نکلیں، جبکہ یہ چیز اول تو ہمارے علم میں نہیں، اور اگر علم میں ہو بھی تو پھر بھی ہمیں اس کا اہتمام بہت مشکل ہے کہ ہم نہیں کریں، پھر شیاطین حملہ آور ہو جاتے ہیں، بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچہ پھر ساری رات روتا ہے، ساری رات تنگ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کبھی کہہ رہا ہے میرے کان میں درد ہو رہی ہے، ماں ساری رات بچے کو لے کے جناب بیٹھی ہوئی ہے، باپ ساری رات جاگ رہا ہے، صبح اس نے کام پہ بھی جانا ہے، اب یہ پریشان کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ اس نے وہ راستہ لے کے بچے والا پوری فیملی کو ڈسٹرب کیا ہے، تو اب
اور اگر آپ پرسکون رات گزارنا چاہتے ہیں، آرام دہ رات گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے بچوں کو غروب شمس کے وقت باہر نکلنے سے قطعی طور پہ مانے رکھیں۔ بالفرض بچے اس وقت کوئی ٹیوشن پہ یا تھوڑا دائیں بائیں ایسی کیفیت میں بھی موجود ہیں، تو یہ ٹائم میں پابند کر دیں کہ آدھا گھنٹہ ان کو مزید لیٹ کر کے چھٹی دے دیں، لیکن اس وقت میں چھٹی نہیں دینی آپ نے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے مکمل ڈگری سمیت۔ اور ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اذان مغرب یا نماز مغرب کے بعد ٹیوشن سے بچوں کو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے اور سارے بچے ادھر شیاطین گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر سارے بچے گلیوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے اور کس کا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ گھروں کے گھر ان اثرات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ گھر میں آ کے ضد بھی کرتا ہے، پھر وہ بچہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے، پھر وہ آپ کے کہنے کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھتا یا آپ کے کہنے کی وہ بات نہیں مانتا۔ پھر بچے نو کنوں پھڑ کے مولوی صاحب کو لے آتے، حضرت جی دم کرو، ساڈی گل ہی نہیں مانتا، ضد بہت کرتا ہے، روئی جاتا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کو آپ کو بیسک جو وجوہات ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو علاج پہ نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو SOPs بتا رہا ہوں۔ ان کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ گھر کے اندر خوشحالی رہے گی، گھر میں فوائد رہیں گے، گھر میں برکات رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہے گا۔ اور اس کے بعد جس گھر کے اندر معذرت سے یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس کا ذرا سمجھ لیجئے گا اور اس پہ غور ضرور کیجئے۔ یہ میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، بہت اہم چیز میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ سے، اور ناراض نہیں ہوئیے گا اس سے۔ جس گھر میں غیر محرم مرد و خواتین کا اختلاط ہے، غیر محرم مرد و خواتین کا جس گھر میں اختلاط ہے، اس گھر میں شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے، اس گھر میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ساڑھے گھر سے باہر بندے کو نہیں آتا، ہمارے گھر میں تو باہر سے بندہ نہیں آتا، غیر محرم باہر والے کو کہا جاتا ہے۔ چچا کا بیٹا، چچا کی بیٹی، یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ دو بھائیوں کے بچے جو ہیں، کزن، فرسٹ کزن جن کو آپ کہتے ہیں، یہ آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا ہے؟ غیر محرم ہے، آپس میں غیر محرم ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسا تو نہیں کہ بچوں بچیوں کا اختلاط ہوتا ہو آپس میں؟ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے بچے، بہن کے بچے، یہ جتنے بھی فرسٹ کزن ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، چچا زاد، یہ سب فرسٹ کزنز، یہ سب غیر محرم ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاط یہ سب سے بڑی وجہ ہے شیطان کو گھر میں لانے کی، سب سے بڑی وجہ شیطان کو گھر میں لانے کی۔ ایک بھائی کی شادی ہوئی، بھابھی آئی گھر میں، وہ اہلیہ ہے بڑے بھائی کی، اب اس سے چھوٹے بھائی ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں سارے۔ اب بھابھی کا اپنے دیوروں سے یا اگر کوئی جیٹھ ہے تو اس سے حجاب اور نقاب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھابھی نقاب نہیں کرتی، جس گھر میں دیور اور جیٹھ سے بھابھی نقاب نہیں کرتی، وہ گھر شیطان کی آواز ہے، وہ شیطان کا ڈیرا اس گھر۔ جہاں پر بھی غیر محرم مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، وہاں پر سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ شیطان کا ڈیرا ہے، شیطان کی آواز کا ہے۔
فرسٹ کزن سے پردہ، بھابھیوں کا پردہ، اسی طرح سالیوں کا پردہ، سالیوں کا پردہ۔ اب بہنوئی گھر میں آ گیا، اب ساری بہنیں جناب اس کے ارد گرد ہیں، جا اپنے بہنوئی کو تو چاہ دے یا تو فلانا دے یا باقی سارے دے ہاتھ ٹوٹے، وہ ساڑی کیوں جاتی ہے بھی؟ جوان بچی کو کیوں بیچتے ہیں؟ اس کا کیا کام ہے بہنوئی کے ساتھ؟ رشتہ تو ایک کا کی ہے نا، نکاح تو ایک کے ساتھ ہوا ہے نا، اب باقیاں اس کے گرد چکر کیوں کاٹ رہی ہیں؟ باقی بچیوں کا اس کے ساتھ قرب و جوار کا کیا تعلق ہے؟ ان کا حجاب ہے، ان کو نقاب کرنا فرض ہے۔ کوئی سالی اپنے بہنوئی کے پاس جا کے احمقانہ انداز کے اندر ہنسنا، کھیلنا، جگدے مارنا، مزاق کرنا یا ان کے ساتھ ایسے کھیلنا شرعاً حرام، ممنوع، ناجائز، اتنا ہی گناہ ہے جتنا وہ باہر کرے، اتنا ہی گناہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اور کیا یہ چیزیں ہماری فیملیز کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے خود غور کرنا ہے۔ اگر ہم شیطان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو قدم اٹھائیے، قدم بڑھائیے، بھابھیوں کا پردہ عام کیجئے، سالیوں کا پردہ عام کیجئے، نقاب کروائیے، فرسٹ کزن کا پردہ اس کو رائج کیجئے، شیطان خود بخود نکل جائے گا۔ جب اس کو پتہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھر میں موجود ہیں، لا يخلون رجل بامرأة الا ثالثهما الشیطان، میرے محبوب نبی نے فرمایا جہاں پہ دو نوجوان مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ ہیں، ان کا خلوت کا ٹائم آیا نہیں، ثالثهما الشیطان، تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں درمیان میں شیطان ایسے کہنے چل کو نہیں بہن بھرا ہوا، کو نہیں کہہ رہا بیٹھے، وہ بہن بھائی نہیں ہے، معذرت سے وہ بہن بھائی نہیں ہے۔ اگر بہن بھائی ہوتے تو رشتہ جائز ہوتا، اگر بہن بھائی ہوتے تو رشتہ جائز ہوتا۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ دھوکہ اس سے باہر نکلیے۔ اور آخر پہ میں صرف ابھی معالج کے حوالے سے جیسے میں نے وعدہ کیا میں وہ پورا کر دیتا ہوں۔ معالج سے آپ نے علاج کروانا ہے اپنے مریض کا، تو چند ایک چیزیں آپ اس کو زیر نظر زیر غور رکھیں۔ مریض اس کی والدہ کا نام جو معالج پوچھے، ماں کا نام پوچھے، سمجھ لیں یہ جادو اور جنات کے ساتھ تعلق رکھتا، اس سے دور بھاگے۔ اسلام میں ایسے معالج سے علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے جو مریض یا مریضہ کی والدہ کا نام پوچھے۔ اب بخار بچے کو ہے تو ڈاکٹر پوچھے تیری امی کا نام کی ہے، کیا تعلق ہے اس کا؟ مسئلہ مریض کے اندر ہے، علاج اس کا کرے نا، والدہ کے نام کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جو بھی عامل معالج وہ والدہ کا نام، ماں کا نام پوچھے مریض سے، اٹھ کے آ جائے، وہ خود شیطان ہے، وہ شیاطین کا آلہ کار ہے، وہ قرآن و سنت سے مسنون اور شرعی علاج نہیں کر رہا۔ اسی طرح وہ آپ سے آپ کے پہنے ہوئے کسی لباس، جس کو آپ کے بدن سے جو لباس لگتا ہے، وہ قمیص ہے یا بنیان ہے، آپ سے ایسے لباس کا مطالبہ کرے، قمیص مانگے، بنیان مانگے، کپڑا مانگے جو آپ کے بدن کے ساتھ، مریض کے بدن کے ساتھ ٹچ ہوا ہو، جو اس نے اتارا ہو کہ یہ دیکھیں ہے جی اس پہ میں دم پڑوں گا، یہ دیکھیں ابھی بڑا ہو جائے گا، ابھی یہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ سب شعبدہ بازی ہے، یہ سب شعبدہ بازی ہے۔
ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس شعبدہ بازی ہے۔ مریض کے سامنے آپ قمیض لے کے آؤ جی، وہ بیٹھ کے اپنے منہ کے اندر وہ منتر شنتر پڑھتا ہے، اور یہ دیکھو جی ابھی پہلے قمیض 2 فٹ کی تھی، ابھی دیکھیں جی یہ 1.5 فٹ کی رہ گئی، چھوٹی ہوگی نا تو اڑے تے جادو جنات دا اثر ہے۔ واہ جی واہ، یہ جادو جنات دا کیڑا سٹائل تے طریقہ کار ہے بھائی؟ قمیض چھوٹی تو شعبدہ بازی نال کیتی ہے، اگر جادو جنات کے اثر سے چھوٹی ہوئی تو پہلے چھوٹی ہوتی نا، کرتوت تے تو کیتا ہے، شعبدہ بازی تو کیتی۔ اب ان کو دکھا رہا ہے کہ جادو جنات کا اثر ہے، جو انہیں علاج کراؤ، انہیں تے ایک بکرا بھی لگنا ہے کالے رنگ دا، 5 مرغے لے کے آؤ تے نال 10,000 روپیہ لے کے آؤ تو تہاڈا علاج شروع۔ ایسے شعبدہ باز سے بچ جائے۔ ایسا عامل معالج جو آپ سے، جیسے یہ میں نے کہا کہ صدقے کے طور پہ یا کوئی بھی نام لے کے آپ کو کہیں کہ کالے رنگ کا بکرا لے کے آؤ، کالا مرغا لے کے آؤ، یا کالے رنگ کا کبوتر لے کے آؤ، یا کوئی اس طرح کی مخصوص آئٹم آپ سے منگوائے، یا 5 کلو گوشت لے کے آؤ اور اس کو جا کے قبرستان میں پھینک کے آؤ، یا چھت کے اوپر جا کے پھینک دو، یا اس کو ذبح کر کے کسی دور جگہ پہ نہر کنارے پھینک دو، ایسا کوئی بھی عمل جو ایک حلال اور جائز چیز کو ضائع کرنے کے مترادف ہو۔ اب 5 کلو گوشت لے کے نہر کنارے پھینکنا کی تو کہہ دا، وہ کسی غریب دے منہ پا رہے ہو؟ 5 کلو گوشت لے کے نہر کنارے پھینکنا ہے، چھت پہ پھینکنا ہے، قبرستان میں پھینکنا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بندہ خود شیطان کا اللہ کار ہے۔ خبردار ایسے عامل اور معالج سے کبھی علاج نہ کروائیں جو آپ کو اس طرح کی بات کہے۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ اپنے گاؤں کے غریبوں کو کریں، آپ نے صدقہ کرنا ہے، مدرسے کے طالب علموں کو کھلائیں، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اپنے دوستوں احباب کو کھلائیں، یہ صدقہ ہے۔ اٹھا کے نہر کنارے قبرستان میں پھینکنا یہ جہالت ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے معالج سے کبھی علاج نہ کرو۔ اسی طرح جو معالج وہ اپنا دم اپنے منہ میں پڑے، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھیے گا، آپ کا روز دوسرے دن واسطہ پڑے گا۔ ایسا معالج جو دم کہاں پڑے، جس کے الفاظ آپ کو سنائی نہ دے، جس کے الفاظ آپ کو سمجھ نہ آئے، ایسے معالج سے اٹھ کے آ جائیں۔ وہ معالج شرعی اور مسنون علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی نے قرآن پڑھ کے دم کرنا ہے تو منہ کیوں پڑے گا؟ اونچی پڑھے، سارا نو پتہ لگے فاتحہ پڑھدا پیا ہے، آخری 2 کل پڑھدا پیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتاں پڑھدا ہے، جو بھی پڑھ رہے سب کو نظر آئے۔ ایسا معالج جو منہ میں دم پڑتا ہے اٹھ کے آ جائے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ شرعی اور مسنون معالج نہیں ہے۔ وہ جو بھی منتر پڑھ رہا ہے، جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے، وہ سب غیر مسنون۔ وہ کہیں بھی جائے کہ میں قرآن پڑھ کے دم کر رہا ہوں، تو قرآن پڑھنا تو اونچی پڑھنا منع ہے، اونچی پڑھ، کیونکہ وہ سارا قرآن نہیں پڑھے گا، آپ کو دکھانے کے لیے 1-2 آیتیں قرآن کی پڑھ بھی دے گا، لیکن درمیان کے اندر وہ اپنا کوئی نہ کوئی چال بازی رکھے گا، شرارت رکھے گا۔ جو بھی معالج منہ میں پڑھ کے دم کرتا ہے، اس سے اٹھ کے آ جائے، وہاں پہ خیر نہیں ہے، وہاں پہ شر ہے، وہاں پہ خیر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی معالج آپ کو کہے کہ یہ تعویذ لے جائے، اس کو جا کے کسی وزن والی جگہ کے نیچے رکھ دیں، یا جا کے اس کو قبرستان میں جلا دیں، یا اس کو جا کے پنکھے کے ساتھ یا قبرستان میں یا کسی بھی جگہ پہ درخت کے ساتھ جا کے تعویذ کو لٹکا دیں، ایسا کوئی بھی عمل۔ ابھی یہ پچھلا میرا جو ٹور تھا، پچھلے جو میں اسلام آباد، وہاں پہ میرے پاس ایک کیس آیا، قبرستان کے اندر انڈے کا چھلکا لے کر اس کے اوپر جادو کر کے قبرستان کے اندر ایک شاخ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، وہ لے کے اتار کے میرے پاس۔ ایسا کوئی بھی عمل یہ جادو جنات سے خالی نہیں ہے، اور ایسا عامل
جو آپ کو کہے نا کہ یہ میں نے آپ کو تعویذ دیا، اس کو جا کے شاخ سے لٹکا دے، اس کو جا کے قبرستان میں دبا دے، اس کو کہیں اپنے پیٹی کے اس وزن کے نیچے رکھ دے، یا بیڈ کے وزن کے نیچے رکھ دے، یا کسی بھی وزن کے نیچے رکھ دے اپنے کمرے کے اندر یا کسی کے کمرے کے اندر، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے۔ اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، وہ خیر والا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو ایسا کوئی بھی کام کرنے کا کہے، اسی طرح ایسا عامل جو پانی کو ہاتھ لگانے سے منع کرے، کہ آپ نے اتنے دن، مریض کو کہے کہ آپ نے اتنے دن پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، سمجھ لیں وہ بھی شیطان کھا لے گا، کیونکہ اگر وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو مطلب وضو نہیں کرے گا، غسل نہیں کرے گا، اور پاکی شیطان کو پسند نہیں ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، شیطان کو پسند نہیں ہے، اور جو پاکی سے منع کر رہا ہے وہ کس کا حل ہے؟ وہ کس کا حل ہے؟ شیطان کا حل ہے۔ اس لیے جو پانی کو ہاتھ لگانے سے منع کرے، ایسے بندے سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے، اٹھ کے آ جائے، اس بندے سے کبھی علاج نہ کروائیں۔ اسی طرح غسل کے پانی کو وہ کہے کہ آپ اس کو، یہ پانی آپ نے ایک برتن میں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، اور اپنے جسم کو لگا ہوا پانی آپ نے چوک میں پھینکنا ہے، گلی میں پھینکنا ہے، یا آپ نے قبرستان میں پھینکنا ہے، یا کسی ویران جگہ پہ پھینکنا ہے، ایسی جگہ پہ پانی پھینکنا ہے، خاص مخصوص انداز میں ایک عمل بتائے، سمجھ لیں کہ یہاں پر بھی خیر نہیں ہے، یہاں پر بھی شر موجود ہے۔ اسی طرح دم کیے ہوئے کیل، وہ کہہ دیے کیل لے جائیں، میخیں لے جائیں، یہ آپ کو میں نے دم کر کے دے دیے، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک میخ گاڑ دیں، ایک ایک میخ گاڑ دیں، ایک کیل لگا دیں آپ، تو آپ کا فلاں فلاں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ لیں وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ رہا ہے، ایسے بندے سے بچ جائیں۔ وہ معالج خیر والا نہیں ہے، وہ شر والا معالج ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ چھت کے اوپر اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی لا کے رکھ دیں، ہنڈیاں الٹی کر کے رکھ دیں، یا گوشت لا کے اوپر چھت پہ پھینک دیں، یا آپ نے روزانہ 1 کلو یا 3 پاؤ دانے گندم کے، مکئی کے، یا کوئی بھی، وہ آپ نے چھت پہ روزانہ پھینکنے، اتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے، یہ سب ناجائز عمل ہے، یہ سب ناجائز عمل ہے، ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے عمل سے بچے، ایسا کوئی عمل بھی نہ کرے۔ اور اسی طرح خاص تعداد کے اندر یا خاص وزن کے اندر کوئی چیز منگواتا ہے، مثال طور پہ کوئی بندہ عامل معالج کہتا ہے آپ نا جی 7 انڈے لے کے آئے، 9 انڈے لے کے آئے، 13 لے کے آئے، 27 لے کے آئے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ انڈے آپ لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر اپنا وہ شعبدہ بازی اور منتر پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ انڈا میں توڑ رہا ہوں، اب انڈا آپ لے کے آئے تھے دکان سے، یہ انڈا میں توڑ رہا ہوں، اس کے اندر سے یہ دیکھیں بلڈ نکلا ہے، اس کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ بلڈ نکلا ہے، لہذا آپ کے اوپر بڑا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر۔ اور ڈرامے باز نے کاروائی کی تھی، وہ پاگل انسان، جو انڈا ہم دکان سے لے کے آئے ہیں اس میں بلڈ تو شرارت کر کے پیدا کر رہا ہے جادو کے ساتھ، یہ تو تیری شرارت ہے۔ اگر اتنا تو کاریگر ہے، اتنا تو عامل اور معالج ہے، تو جس انڈے میں انہوں نے جادو کر کے کہیں پہ دفن کیا ہوا ہے، یا کہیں پہ پھینکا ہوا ہے، یا کہیں پہ لٹکایا ہوا ہے، تو وہ لے کے آنا، وہ منگوا جہاں پہ جادو ہے، اے ڈرامے بازی کا کی کام ہے۔ اس لیے خبردار ہو جائے، ایسے معالجین سے بچ گئے، یہ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں، آپ کی صحت کے بھی دشمن ہیں، اور آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، بالکل بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دم یا علاج کرتے ہوئے مریض کو کہے کہ آنکھیں بند کر لیں
اور کچھ پڑھنے کے بعد منہ کے اندر وہ کہے کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، تصور کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، خواتین کو پھر جان بوجھ کے نام لے کے کہے ساس نظر آتی ہے، نند نظر آتی ہے، فلاں نظر آتی ہے، فلاں نظر آتی ہے، وہ جو اس نے پہلے آلریڈی جب اس سے معاملہ ڈسکس کر رہا ہوتا وہ پہلے سے اخذ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ جس عورت سے یہ بی بی زیادہ تنگ ہے نا، انہوں نے اس کو پکڑ لینا، کیپچر کر لینا، اب اس کو ڈرائی جانا اور پیسے لے جانا، اس کو ڈرائی جانا اور پیسے، اور کیا ہوں اینج ہو گیا، انہیں جا کے کہنا حضرت صاحب میں آج کر گئی نا، آج اینج ہو، دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا بالکل اینج ہونا، وہ ڈرائی جائے گا اور پیسے وصولی جائے گا۔ بچ جائے ایسے عاملوں سے جو دم کے دوران آنکھیں بند کروا کے تصورات میں آپ کو چہرے سامنے لانے کا کہے، یہ جادو اور جنات کے اثرات میں سے۔ اسی طرح آنکھیں بند کروا کے کہے کہ آپ کے سامنے کوئی چھپکلی آئی، آپ کے سامنے کوئی، اب خود بخود آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے، آنکھیں بند کروائی ہیں خود جادو پڑھ رہا ہے، ذہن میں ڈال رہا ہے۔ اچھا جب بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ اچھا چھپکلی بھی نہیں آئی، سانپ بھی نہیں آیا، کردے کردے تصور میں کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا، جب آئے گی نا دیکھا بڑا مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ اب اس کا علاج کروانا پڑے گا، لہذا اس سے بچیں۔ اسی طرح علاج کرواتے وقت یا کرتے وقت معالج کسی نابالغ بچے کو بلائے، نابالغ بچے کو بلا کے کہے کہ آپ بچہ اتنے بٹھاؤ، میں ادھے تے دم پڑھتا تو جادو تو آڈا سمجھ آئے گا، اے کڑا جادو ہے یا یہ کون سا علاج ہوا؟ دم پڑھنا نابالغ بچے پر، اب اس کو کہنا کہ آپ کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کو کوئی شکلیں نظر آتی ہیں، آپ کو کسی کا کوئی چہرہ نظر آ رہا ہے، سمجھ لے وہ نابالغ بچے پہ جو جادو ہے وہ اپنا عمل پڑھ رہا ہے، وہ منتر پڑھ رہا ہے، اور ایسا علاج کرنے والے سے دور بھاگ جائے، وہ خیر والا نہیں ہے، وہ شر پسند معالج ہے، وہ شیاطین کا آلہ کار معالج ہے، وہ خیر والا معالج نہیں ہے۔ اسی طرح جو معالج، آخری بات وقت زیادہ ہو رہا ہے، جو معالج یہ بات کہے کہ میرے پاس موکل ہے، میرے پاس، یہ بات سمجھ لیجیے، جو معالج یہ بات کہے کہ میرے پاس موکل ہے، جنات ہے، میں ان کے ذریعے سے پتہ کروا دوں گا کہ آپ پہ جادو کس نے کیا، کہاں پہ ہوا ہے، اس کی یہ بات کرنا ہی اس کے جادوگر ہونے کی دلیل ہے، اس کے منتر پڑھنے کی، جادوگر ہونے کی دلیل ہے۔ وہ شیاطین کا آلہ کار ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اٹھ کے آ جائے، اس سے بچ جائے، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا جو جنات اور موکلات کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ جائز ہے ہی نہیں۔ جیسے کسی انسان کو قید میں بلا وجہ رکھنا منع اور حرام ہے، سخت گناہ ہے، اسی طرح کسی جن کو بھی اپنے پاس قید میں اپنا پابند کر کے رکھنا یہ سخت گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے انسان کو قتل کرنا اور آگ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح جنات کو قتل کرنا، بوتل میں بند کرنا، ان کو آگ لگانا، ان کو جلا دینا یا ان کو کوئی بھی تکلیف اور ایذا دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ وہ عامل آپ کو کہے کوئی ایسا عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ وہ کہے کہ آپ فلاں دربار پہ جا کے ایک بکرا ذبح کر کے، یا فلاں صحرا اور جنگل میں جا کے وہاں پہ بکرا یا مرغا اس کو ذبح کریں اور اس کا جو خون ہے اس کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ سورہ اخلاص لکھیں یا اس کے خون کے ساتھ آپ کچھ فاتحہ لکھیں یا کچھ بھی کریں، کوئی بھی ایسا کام جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو عامل آپ کو ایسا کام کرنے کا بولتا ہے، سمجھ لیں وہ شیاطین کا آلہ کار ہے، وہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین سے بھی محفوظ رکھے، جنات سے بھی محفوظ رکھے اور شیاطین کے آلہ کار معالجین سے
سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔